ایک آدمی کا واقعہ آتا ہے، ایک اللہ کا ولی آدمی، نیک آدمی سودا لینے کے لیے دکان پر گیا، اور پیسوں والی وہ اس کی جو تھی نا تھیلی میں پیسے ڈالے ہوئے ہیں، اور دکاندار کے پاس گیا، سودا لیا۔ جب سودا خریدا تو اس نے کہا بھی اتنے پیسے بن گئے۔ اس اللہ والے نے وہ تھیلی اس دکاندار کو دے دی کہ جتنے تیرے پیسے بنے ہیں نا وہ اس سے نکال لے، اتنے پیسے نکال لے۔ اس نے اتنے پیسے لے لیے اور تھیلی میں باقی سارے پیسے اس بزرگ کو کیا کر دیے؟ واپس کر دیے۔ اور اس نے اپنی وہ تھیلی لی، سودا لیا اور چل پڑا۔ وہاں ایک چور بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ بھی اچھا آدمی ہے کہ حالانکہ اس کو پیسے گن کر دینے چاہیے تھے۔ وہ بزرگ کہتا ہے جتنی دیر میں میں پیسے گنوں گا اتنی دیر میں اللہ اللہ کروں گا، اپنا وقت کیوں ضائع کروں، اتنی دیر میں کیا کروں گا؟ اللہ کا ذکر کروں گا۔ تو چور کہتا ہے یہ بھی اچھا آدمی ہے، اتنے پیسے لے کر کے بازار پھر رہا ہے۔ اس نے کہا اگر یہ مجھے اتنے پیسے مل گئے نا میرا تو کام بن جائے گا، اتنے پیسے اس تھیلی میں لے کر کے یہ بزرگ پھر رہا ہے۔ تو جب باہر جا رہا ہے اس چور نے ایسے اس سے تھیلی کھینچی اور بھاگ پڑا، لے کے دوڑ گیا۔ جب دوڑ گیا تو اس بزرگ کو خیال آیا، کہتا ہے اوہو چلو اس آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، اس آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، میں کیوں اس کو پیچھے جاؤں، چلو ٹھیک ہے لے گیا تو لے گیا۔ اب اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ وہ چوری کر کے میری تھیلی اس میں پیسے ہیں وہ لے گیا ہے، تو یہ تو بیچارہ ان پیسوں سے کھائے گا پیے گا، یہ تو حرام کھائے گا، یا اپنے بچوں کو کھلائے گا یہ حرام کھلائے گا۔ تو اس نے کہا یا اللہ میں نے وہ پیسے اس چور کو معاف کر دیے، عطیہ کر دیے، ہدیہ کر دیے، یا اللہ وہ پیسے میں نے اسی کو دے دیے، اب اس کے لیے حلال ہیں۔ اب یہ بزرگ نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد جب وہ چور تھا نا، جب وہ ایک راستے سے نکلا، ایک گلی سے نکلا، آگے اس کو گلی بند نظر آئی، اب دوسرے بازار سے جا رہا ہے، اس گلی میں جاتا ہے وہ گلی بھی آگے سے بند، تیسری گلی سے جاتا ہے وہ گلی بھی بند، چوتھی گلی سے جاتا ہے وہ بھی بند، جدھر بھی جاتا ہے آگے سے بازار کیا ہے؟ بند۔ بڑا پریشان، کہتا ہے چلو اسی کے پاس چلتے ہیں، اس بزرگ کے پاس۔ اب وہاں سے پیچھے آئے، اس کا آ کے بزرگ کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگے اللہ والے، وہ اللہ کا نیک آدمی نکلتا ہے، کہنے لگے اللہ والے یہ اپنی تھیلی لے لیں، اپنی تھیلی لے لے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ والے نے کہا اللہ کے بندے میں نے تجھے ہبہ کر دی، یہ تھیلی یہ پیسے اس میں جتنے بھی ہیں نا میں نے تجھے کیا کر دیے ہیں؟ ہبہ کر دیے ہیں، اب تیرے لیے حلال ہیں میرے لیے حرام ہیں۔ اب وہ چور کہتا ہے یا حضرت مجھے معاف کر دیں، یہ تھیلی تمہاری ہے، تمہارے پیسے ہیں، یہ تم لے لو۔ وہ کہتا ہے یہ میرے نہیں ہیں، یہ تیرے ہیں، یہ تیرے ہیں، میں نہیں لے سکتا۔ اب چور کہتا ہے یا حضرت یہ آپ کے ہیں، وہ بزرگ کہتا ہے اس کو کہ اللہ کے بندے یہ تیرے ہیں۔ اب یہ جھگڑا ہو رہا ہے، اس تھیلی پہ کیا ہو رہا ہے؟ جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو پڑوس کے آدمی آئے، کہنے لگے کون ہے یہ اس بزرگ سے جھگڑا کر رہا ہے؟ اتنے پولیس والے بھی آ گئے، انہوں نے کہا کون ہے یہ، کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے، اس اللہ والے نے کہا کہ یہ میرے پیسے تھے اور یہ لے کر بھاگ گیا، میں نے اس کو ہبہ کر دیے، معاف کر دیے، اب یہ اس کے ہیں، میرے لیے حرام ہے، اس کے لیے حلال ہے۔ تو اس سے کہا بھی تجھے کیا بات ہے، جب اس بزرگ نے تجھے دے دیے ہیں بس تو لے کے چلا جا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تھیلی یہ پیسے اس بزرگ کے ہیں، میرے نہیں ہیں، میں تو جدھر بھی جاتا ہوں نا آگے کیا ہوتی ہے؟ گلی بند ہو جاتی ہے، مجھے کہیں جانے نہیں دیتا، میرے راستے سارے بند ہو چکے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں یہ اپنے پیسے واپس لے لیں۔ تو سب کہنے لگے اس بزرگ سے کہ آپ دعا کریں اس کا راستہ معلوم ہو جائے، اس کا تو راستہ بند ہو گیا ہے۔ تو پھر وہ بزرگ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ اس کے لیے راستہ بھی کیا کر دے؟ کھول دے۔ اللہ اکبر۔ تو
اب وہ پیسے لے کر کے اب وہ جو چور تھا وہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ایسے پیسے لے کر کے کہاں جا رہا ہوں؟ تو ایسے ایسے اللہ کے نیک آدمی اس دنیا میں آئے ہیں کہ جن کی دولت لے کر کے جانے والا وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم رزق حلال جو ہے نا اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، رزق حلال کے اندر اللہ نے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے، لیکن حرام کے مال میں اللہ نے برکت نہیں رکھی۔ حرام کا مال زیادہ اکٹھا ہو سکتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، لیکن حلال کی روزی اگر چاہے وہ کم ہوگی لیکن اس میں کیا ہو جائے گی؟ اللہ اس میں برکت عطا فرما دے، اللہ اس میں برکت عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ یہ مختصر زندگی اللہ نے جو ہمیں عطا کی ہے اس میں رزق حلال جو آدمی کماتا ہے، رزق حلال فرمایا کہ جب پھر وہ آدمی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اس لیے فرمایا کہ بعض آدمی کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا کہ رزق حلال میں اس کو بہت زیادہ اثر ہے۔ رزق حلال جو آدمی رزق حلال کماتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے، اور جب وہ آدمی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو کیا کر لیتے ہیں؟ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ مختصر زندگی، قلیل زندگی، یہ زندگی کیا ہے؟ قلیل، اور آنے والی زندگی عبدالآباد زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے تو انسان اشرف المخلوقات ہے، ساری کائنات میں سے اللہ نے اس انسان کو اعلیٰ اشرف بنایا ہے۔ اگر اللہ ہمیں کوئی جانور بنا دیتے، اللہ بنا سکتے تھے، اگر اللہ حیوان بنانا چاہتے بنا سکتے تھے، کوئی درخت بنا دیتے، کوئی پہاڑ بنا دیتے، تو اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا۔ اس پہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔